السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ناقابل شکست ذہن، خود کو اپنی حدوں سے آگے لے جانے کا سفر، یہ کتاب کیوں اہم ہے؟ کانٹ ہرٹ می صرف ایک سوانح عمری نہیں بلکہ ایک ذہنی انقلاب ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو غربت میں پلا بڑھا، نسلی تعصب کا شکار ہوا، بچپن میں تشدد برداشت کیا، تعلیمی لحاظ سے کمزور تھا، موٹاپے کا شکار تھا، لیکن اسی شخص نے نیوی سیلز کی سخت ترین ٹریننگ مکمل کی، الٹرا میتھن رنز جیتے، دنیا کے سخت ترین ایتھلیٹس میں شمار ہوا اور لاکھوں لوگوں کی ذہنی تربیت کا ذریعہ بنا۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا دماغ ہے، دنیا نہیں۔ ڈیوڈ گوگنز کا بچپن، غربت اور خوف کا ماحول، والد کا تشدد، مسلسل مار پیٹ، اسکول میں تعصب اور ناکامی، سیکھنے کی کمزوری، یہ سب عوامل کسی کو بھی توڑ سکتے تھے، لیکن اصل مسئلہ حالات نہیں تھے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود کو کمزور سمجھنے لگا تھا۔ زندگی کا پہلا بڑا موڑ، ایک دن اس نے خود سے سوال کیا، کیا میں ساری زندگی بہانے بناتا رہوں گا؟ اسی سوال نے اس کی زندگی بدل دی۔ وہ 300 پاؤنڈ وزنی تھا، سادہ فوجی ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا، میں اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لوں گا۔ نیوی سیلز کا خواب۔ نیوی سیلز کی ٹریننگ دنیا کی سخت ترین تربیتوں میں سے ایک ہے۔ مسلسل نیند کی کمی، برفیلے پانی میں گھنٹوں رہنا، ذہنی دباؤ، جسمانی اذیت۔ گوگنز 3 بار ٹریننگ میں گیا، 2 بار ناکام ہوا، تیسری بار مکمل کی۔ یہاں اس نے سیکھا، جسم 40% پر ہار مان لیتا ہے، اصل حد 100% نہیں ہوتی۔ 40% اصول۔ گوگنز کے مطابق جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ختم ہو چکے ہیں، آپ صرف 40% استعمال کر چکے ہوتے ہیں۔ اصل طاقت تکلیف کے بعد شروع ہوتی ہے، آرام چھوڑنے سے آتی ہے، ذہنی جنگ جیتنے سے ملتی ہے۔ احتساب کا آئینہ۔ وہ ہر روز آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود سے سچ بولتا تھا، تم کمزور ہو، تم بہانے بناتے ہو، تم سست ہو۔ پھر وہ ان کمزوریوں کو درست کرتا تھا۔ یہی اس کا پہلا عملی ہتھیار تھا۔ جیسے ہاتھوں پر محنت سے چھالے پڑ جاتے ہیں، ویسے ہی ذہن بھی تکلیف سے مضبوط ہوتا ہے۔ ذہنی طاقت، خود کو چیلنج دینا۔ گوگنز نے 100 میل کی ریس بغیر تیاری دوڑی، ہڈیاں ٹوٹ گئیں، پاؤں زخمی ہو گئے، پیشاب میں خون آیا، لیکن وہ نہیں رکا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جسم سے نہیں، ذہن سے لڑ رہا تھا۔ سب سے بڑا سبق، آپ کی زندگی بدلنے کے لیے حوصلہ نہیں، موٹیویشن نہیں، حالات نہیں، بلکہ سخت سچائی اور مسلسل تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت چاہیے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے، آپ اپنے مرضی کے غلام نہیں ہیں، آپ کی حدیں فرض ہیں۔ درد دشمن نہیں، استاد ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے، آپ اپنے ماضی کے غلام نہیں ہیں، آپ کی حدیں فرضی ہیں، درد دشمن نہیں، استاد ہے۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسے انسان کی زندگی کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں جو ثابت کرتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی جنگ باہر نہیں، اندر ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر 2 آوازیں ہوتی ہیں، ایک جو کہتی ہے یہ تم سے نہیں ہوگا، دوسری جو کہتی ہے تم اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ ڈیوڈ گوگنز کی زندگی انہی 2 آوازوں کی جنگ ہے۔ بچپن کا اندھیرا، ایک چھوٹا بچہ، گھر میں خوف، والد سخت مزاج، تشدد کرنے والا، رات کو نیند نہیں، دن میں، اسکول میں نسلی تعصب۔ یہ صرف جسمانی تکلیف نہیں تھی، یہ ذہنی غلامی کی شروعات تھی۔ جب بچہ مسلسل سنے، تم کمزور ہو، تم ناکام ہو، تم کچھ نہیں بن سکتے، تو وہ ان الفاظ کو سچ مان لیتا ہے۔ یہی سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ نفسیاتی اثرات، مسلسل تشدد اور خوف دماغ پر اثر ڈالتے ہیں۔ خود اعتمادی ختم، ڈر کی عادت، کوشش سے پہلے ہار مان لینا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ زندگی بھر پھنس جاتے ہیں۔ وہ بڑے ہو جاتے ہیں مگر ذہن بچپن کی شکست میں رہتا ہے۔ اسکول کی ناکامی۔ گوگنز تعلیمی لحاظ سے کمزور تھا، اسے سیکھنے میں مشکل تھی، ٹیسٹ میں ناکام ہوتا تھا، اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے خود کو ایک لیبل دے دیا، میں بے وقوف ہوں، اور جب انسان خود کو لیبل دے دے تو وہ اس کے
مطابق جینا شروع کر دیتا ہے۔ سوال آپ سے، ذرا رک کر سوچیں، آپ نے خود کو کون سا لیبل دیا ہوا ہے؟ میں سست ہوں، میں غریب ہوں، میں بدقسمت ہوں، میں ذہین نہیں ہوں۔ یہی لیبل آپ کی حدیں بناتے ہیں۔ ماضی کی غلامی۔ گوگنز کہتا ہے، میرا سب سے بڑا دشمن میرا ماضی تھا۔ ہم میں سے اکثر لوگ بچپن کے صدمے، ناکام رشتے، مالی مشکلات، تعلیمی ناکامیاں، ان سب کو بہانہ بنا لیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے ماضی واقعہ ہوتا ہے، شناخت نہیں۔ اندرونی مکالمہ۔ ایک دن اس نے خود سے سوال کیا، کیا میں ساری زندگی خود پر ترس کھاتا رہوں گا؟ یہ سوال معمولی لگتا ہے، مگر یہی انقلاب کی شروعات تھا۔ ہر تبدیلی ایک تکلیف دہ سچ سے شروع ہوتی ہے، تلخ سچ۔ وہ اس وقت 300 پاؤنڈ وزنی تھا، اسپرے کر کے کیڑوں کا کام کرتا تھا، زندگی میں کوئی خاص سمت نہیں تھی، وہ خود سے نفرت کرنے لگا تھا، مگر یہی نفرت تبدیلی کی چنگاری بنی۔ احتساب کا پہلا لمحہ۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے سچ کہا، تم کمزور ہو، تم بہانے بناتے ہو، تم خوف زدہ ہو۔ اکثر لوگ خود سے جھوٹ بولتے ہیں، میں ٹھیک ہوں، حالات خراب ہیں، لوگ ذمہ دار ہیں، مگر اصل طاقت تب آتی ہے جب انسان ذمہ داری لیتا ہے۔ ذہنی غلامی کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ 3 مراحل میں۔ سچ کا اعتراف، بہانوں کا خاتمہ، تکلیف کو قبول کرنا، درد کو دشمن سمجھنا۔ ہماری ساری تربیت ہمیں سکھاتی ہے، آرام تلاش کرو، محفوظ رہو، تکلیف سے بچو، مگر گوگنز کہتا ہے تکلیف ہی ترقی کا دروازہ ہے۔ پہلا عملی اصول، اگر آپ اپنی ذہنی غلامی ختم کرنا چاہتے ہیں، آج ہی ایک کام کریں جو آپ کو مشکل لگتا ہے۔ صبح جلدی اٹھیں، ورزش کریں، مشکل کتاب پڑھیں، کسی خوف کا سامنا کریں، چھوٹا قدم مگر روزانہ۔ ماضی شناخت نہیں ہے، لیبل خود توڑنے ہوتے ہیں۔ سچ تکلیف دہ ہوتا ہے، تبدیلی خود احتسابی سے شروع ہوتی ہے۔ دوستوں، زندگی میں بعض لمحے ایسے آتے ہیں جو خاموش ہوتے ہیں۔ کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی تالیاں نہیں ہوتی، کوئی اعلان نہیں ہوتا، لیکن اندر کچھ ٹوٹتا ہے اور کچھ نیا جنم لیتا ہے۔ ڈیوڈ گوگنز کے لیے وہ لمحہ اس وقت آیا جب اس نے ایک ڈاکومنٹری میں نیوی سیلز کی ٹریننگ دیکھی۔ اس نے پہلی بار سوچا، کیا میں اپنی کمزوریوں کو چیلنج کر سکتا ہوں؟ یہ سوال ہی اس کی نئی زندگی کی بنیاد بنا۔ حقیقت کا سامنا۔ اس وقت اس کی حالت کیا تھی؟ وزن تقریباً 300 پاؤنڈ، تقریباً 136 کلو، جسمانی فٹنس 0 کے برابر، ذہنی طور پر شکست خوردہ، تعلیم میں کمزور، خود اعتمادی تقریباً ختم۔ نیوی سیلز کی شرط کیا تھی؟ سخت جسمانی ٹیسٹ، تیراکی، دوڑ، میڈیکل معیار، پل اپس۔ وہ ان میں سے کوئی معیار پورا نہیں کرتا تھا۔ یہاں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں یہ میرے بس کی بات نہیں، مگر گوگنز نے فیصلہ کیا، میں بدلوں گا، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فیصلہ آسان نہیں ہوتا، فیصلہ کرنا جذباتی لمحہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد شروع ہوتی ہے خاموش جنگ۔ وہ رات کو آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے جسم کو دیکھا، اپنی آنکھوں میں دیکھا اور خود سے کہا، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے دوسروں کو الزام دینا بند کیا۔ 100 دن کی جنگ۔ اس کے پاس تقریباً 3 مہینے تھے وزن کم کرنے کے لیے۔ سوچے، 300 پاؤنڈ سے نیوی سیلز کے معیار تک، یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن اس نے ناممکن کو روزانہ کے چھوٹے ٹاسک میں توڑ دیا۔ روزانہ کا شیڈول انتہائی سخت۔ صبح 4 بجے اٹھنا، گھنٹوں کارڈیو، سائیکلنگ، دوڑ، جسم میں ٹریننگ، سخت ڈائٹ، کوئی آرام نہیں، کوئی موٹیویشنل موسیقی نہیں، کوئی سوشل میڈیا پوسٹ نہیں، صرف خاموش محنت۔ ذہنی جنگ جسمانی سے بڑی تھی۔ وزن کم کرنا مشکل تھا، لیکن اصل مشکل یہ تھی، دماغ روز کہتا تھا، چھوڑ دو، کل سے شروع کرنا، تم نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لمحہ ہوتے ہیں جہاں انسان کا اصل کردار سامنے آتا ہے۔ 40% اصول کی بنیاد۔ اسی عرصے میں اسے پہلی بار احساس ہوا، جب جسم چیختا ہے کہ میں ختم ہو گیا ہوں، اصل میں وہ صرف 40% استعمال ہوا ہوتا ہے۔ دماغ حفاظت کے لیے جلد ہار مان لیتا ہے۔ اگر آپ اس حد کو دھکیل دیں تو آپ نئی حد بناتے ہیں۔ تکلیف کی عادت ڈالنا۔ وہ روزانہ جان بوجھ کر خود کو تکلیف دیتا تھا، زیادہ ریپس، زیادہ دوڑ، زیادہ کیلوریز جلانا۔ کیونکہ وہ
ذہنی کالوس بنا رہا تھا۔ جیسے ہاتھوں پر سخت محنت سے چھالے پڑتے ہیں، ویسے ہی ذہن بھی تکلیف سے سخت ہوتا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی میرر عملی تکنیک۔ اس نے ایک عملی طریقہ اپنایا، ہر روز آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کمزوریاں لکھتا، انہیں اونچی آواز میں پڑھتا اور ساتھ حل بھی لکھتا۔ مثلاً تم موٹے ہو، حل روز 5 میل دوڑ، تم کمزور ہو، حل 100 پل اپس کی مشق۔ یہ خود احتسابی کا سسٹم تھا۔ اہم نفسیاتی اصول: اکثر لوگ تبدیلی چاہتے ہیں لیکن اپنی شناخت نہیں بدلتے۔ گوگنز نے اپنی شناخت بدلی، میں کمزور ہوں سے میں سخت ترین انسان بنوں گا۔ یہ شناخت کی تبدیلی تھی۔ جسمانی تبدیلی: تقریباً 3 مہینوں میں 100 پاؤنڈ کے قریب وزن کم کیا، فٹنس ٹیسٹ پاس کیا، نیوی سیلز کے لیے کوالیفائی کیا۔ یہ معجزہ نہیں تھا، یہ روزانہ کی اذیت تھی۔ آپ کے لیے سوال: آپ اپنی زندگی میں کون سی تبدیلی چاہتے ہیں؟ مالی، جسمانی، تعلیمی، روحانی؟ کیا آپ نے واقعی فیصلہ کیا ہے یا صرف خواہش کی ہے؟ فیصلہ اور خواہش میں فرق ہوتا ہے۔ خواہش آرام چاہتی ہے، فیصلہ تکلیف قبول کرتا ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ فریم ورک عملی اطلاق۔ پہلا مرحلہ: سچ لکھیں، اپنی 5 کمزوریاں کاغذ پر لکھیں۔ دوسرا مرحلہ: ہر کمزوری کے سامنے عملی حل لکھیں۔ تیسرا مرحلہ: 30 دن کی ڈیڈ لائن مقرر کریں۔ چوتھا مرحلہ: روزانہ رپورٹ خود کو دیں۔ سب سے بڑا سبق: ذمہ داری کو۔ گوگنز کہتا ہے، جب آپ خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، آپ طاقتور بن جاتے ہیں۔ جب تک ہم دوسروں کو ذمہ دار سمجھتے رہیں گے، ہم کمزور رہیں گے۔ ذہنی درد کا فائدہ: تبدیلی کے دوران وہ تھکاوٹ سے رو پڑتا، جسم جواب دے دیتا، نیند کم ہو جاتی، مگر وہ سمجھ چکا تھا یہی درد اس کی نئی شناخت بنا رہا ہے۔ فیصلہ جذبات نہیں، عزم ہوتا ہے۔ روزانہ کی تکلیف ہی تبدیلی ہے۔ 40% اصول اصل طاقت دکھاتا ہے۔ احتساب کامیابی کی بنیاد ہے۔ شناخت بدلے بغیر زندگی نہیں بدلتی۔ دوستوں، خواب دیکھنا آسان ہے لیکن خواب کی قیمت ادا کرنا مشکل ہے۔ ڈیوڈ گوگنز نے وزن کم کر لیا، فٹنس ٹیسٹ پاس کر لیا، لیکن اصل امتحان اب شروع ہونا تھا۔ نیوی سیلز کی ٹریننگ صرف جسمانی نہیں ہوتی، یہ ذہنی ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے۔ یہ آپ کو توڑنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ٹریننگ کیا ہے؟ نیوی سیلز کی ابتدائی ٹریننگ کو کہتے ہیں بیسک انڈر واٹر ڈیمولیشن سیل۔ یہ 3 مراحل پر مشتمل ہوتی ہے: جسمانی برداشت، پانی میں مہارت، ذہنی استقامت۔ لیکن سب سے مشہور مرحلہ ہیل ویک، جہنم کا ہفتہ۔ ہیل ویک کیا ہے؟ تقریباً 5 دن، صرف 3 سے 4 گھنٹے نیند، مسلسل دوڑ، برفیلے پانی میں گھنٹوں، بھاری لوگ لکڑی کے تنے اٹھانا، ٹیم ورک مشقیں، مسلسل چیخو پکار اور ذہنی دباؤ۔ مقصد آپ کو توڑنا۔ انہیں مضبوط لوگ نہیں چاہیے، انہیں وہ لوگ چاہیے جو ٹوٹنے کے بعد بھی کھڑے رہیں۔ پہلی آزمائش: جسمانی تکلیف۔ سوچیں، رات کا وقت، ٹھنڈی ہوا، سمندر کا برف جیسا پانی، آپ کا جسم کانپ رہا ہے۔ نیند کی شدید کمی، آپ کے ساتھ والے لوگ ایک ایک کر کے ہار مان رہے ہیں۔ ہر وقت 1 گھنٹی لگی ہوتی ہے، اگر کوئی ہار ماننا چاہے وہ گھنٹی بجا کر جا سکتا ہے۔ بس 3 بار گھنٹی بجائیں اور سب ختم۔ یہ گھنٹی صرف لوہے کی نہیں ہوتی، یہ ذہنی آواز ہوتی ہے۔ اندرونی مکالمہ: گوگنز کے دماغ میں بھی آواز آتی تھی، بس کرو، تم نے بہت کر لیا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ لیکن اس نے ایک ٹیکنیک اپنائی۔ وہ اپنے ماضی کی تکلیف کو یاد کرتا، وہ کہتا، میں پہلے بھی جہنم دیکھ چکا ہوں، یہ اس سے زیادہ نہیں۔ پہلی ناکامی: ٹریننگ کے دوران اسے میڈیکل مسئلہ ہوا، پانی میں انفیکشن، جسم کمزور پڑ گیا، اسے پروگرام چھوڑنا پڑا۔ یہ پہلا دھچکا تھا۔ زیادہ تر لوگ یہاں کہتے، میں نے کوشش کی تھی، قسمت خراب تھی۔ لیکن گوگنز نے کیا کیا؟ واپس گیا، دوسری کوشش، دوبارہ ٹریننگ شروع کی، پھر انجری، پھر مسئلہ، پھر نکلنا پڑا۔ سوچیں، دوبارہ ناکامی، جسم ٹوٹ چکا، لوگ مذاق اڑا رہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود پر شک کرنے لگتا ہے۔ تیسری کوشش، آخری موقع۔ تیسری بار اس نے خود سے کہا، اب کوئی بہانہ نہیں۔ اس نے ذہنی تیاری بدل دی۔
پہلے وہ جسم سے لڑ رہا تھا، اب وہ ذہن سے لڑنے لگا۔ 40% اصول عملی شکل میں۔ ہیل ویک کے دوران جب جسم جواب دے دیتا، وہ خود سے کہتا یہ صرف 40% ہے۔ یہ جملہ اس کا ہتھیار بن گیا۔ ہر بار جب وہ گرنے لگا وہ مزید ایک قدم اٹھاتا، بس ایک قدم۔ نیند کی کمی کا اثر۔ 5 دن تک تقریباً بغیر نیند آپ کو وہم ہونے لگتے ہیں، دماغ دھندلا ہو جاتا ہے، توازن خراب ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں اصل امتحان یہی ہے، کیا آپ ذہنی وضاحت برقرار رکھ سکتے ہیں؟ ٹیم ورک کا دباؤ۔ نیوی سیلز انفرادی ہیرو نہیں بناتے، وہ ٹیم بناتے ہیں۔ اگر ایک شخص کمزور ہو جائے پوری ٹیم سزا بھگتتی ہے۔ گوگنز نے سیکھا، طاقت صرف خود کے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ درد کا نیا مطلب۔ پہلے درد خطرہ، اب درد ترقی۔ اس نے اپنے ذہن کو دوبارہ پروگرام کیا۔ یہی اصل راز ہے۔ کامیابی کا لمحہ۔ آخر کار وہ ہیل ویک میں مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی جشن نہیں، کوئی ڈرامائی موسیقی نہیں، صرف خاموش فخر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے ثابت کیا انسان کی حد اس کا دماغ طے کرتا ہے۔ اب اہم سبق۔ ناکامی انجام نہیں ہوتی، تکلیف مستقل نہیں ہوتی، ذہنی طاقت مشق سے بنتی ہے۔ ہار ماننے کی گھنٹی ہمیشہ موجود رہے گی۔ سوال یہ ہے، کیا آپ اسے بجائیں گے؟ آپ کے لیے عملی چیلنج۔ آج سے 7 دن کا چیلنج۔ روزانہ ایک ایسا کام کریں جو آپ کو مشکل لگتا ہو۔ جب دماغ کہے بس کرو، مزید 5 منٹ کریں، اپنی حد کو تھوڑا سا آگے دھکیلیں۔ بس یہی 40% اصول کی مشق ہے۔ اصل جنگ ذہنی ہوتی ہے۔ 3 بار ناکامی کے بعد بھی کامیابی ممکن ہے۔ تکلیف برداشت کرنے سے ذہن مضبوط ہوتا ہے۔ ہار ماننے کی گھنٹی ہمیشہ قریب ہوگی۔ دوستوں، اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ اپنی پوری طاقت سے زندگی گزار رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگ کہیں گے ہاں، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کا بہت تھوڑا حصہ استعمال کرتے ہیں۔ گوگنز کا دعویٰ ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ختم ہو گئے ہیں، آپ صرف 40% استعمال کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ موٹیویشنل نعرہ نہیں ہے، یہ انسانی دماغ کے حفاظتی نظام کی حقیقت ہے۔ دماغ کا حفاظتی نظام۔ ہمارا دماغ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، ہمیں عظیم بنانے کے لیے نہیں۔ جب جسم تھکنے لگتا ہے، دماغ سگنل بھیجتا ہے، بس کرو، آرام کرو، خطرہ ہے۔ حالانکہ اکثر خطرہ حقیقی نہیں ہوتا، وہ صرف عدم آرام ہوتا ہے۔ دماغ درد کو خطرہ سمجھتا ہے، جبکہ اکثر درد صرف ترقی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ مثال، دوڑنے والا کھلاڑی۔ اگر ایک کھلاڑی 5 کلومیٹر دوڑ رہا ہے، 3 کلومیٹر کے بعد اسے لگتا ہے کہ وہ مزید نہیں دوڑ سکتا۔ سانس تیزی، ٹانگیں بھاری ہو جاتی ہیں، سانس تیز، دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، دماغ کہتا ہے رک جاؤ۔ لیکن اگر وہ تھوڑا اور دھکیل دے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ مزید 2 کلومیٹر آرام سے دوڑ سکتا تھا۔ یہی 40% رول ہے۔ ذہنی حد کیسے بنتی ہے؟ حد 3 چیزوں سے بنتی ہے: ماضی کا تجربہ، خوف، تکلیف سے بچنے کی عادت۔ اگر آپ ہمیشہ آرام تلاش کریں گے، آپ کی حد چھوٹی ہوتی جائے گی۔ اگر آپ تکلیف کو گلے لگائیں گے، آپ کی حد وسیع ہوتی جائے گی۔ گوگنز کا طریقہ۔ گوگنز جب ٹریننگ کرتا تھا اور جسم جواب دے دیتا تھا، وہ خود سے کہتا یہ وہ لمحہ ہے جہاں عام لوگ رک جاتے ہیں، اور وہ خود کو عام نہیں سمجھتا تھا، وہ اپنی شناخت تبدیل کر چکا تھا۔ شناخت کی طاقت۔ اگر آپ خود کو کمزور سمجھتے ہیں تو 40% بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ خود کو مضبوط سمجھتے ہیں تو 80% تک جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود کو ناقابل شکست بنانے کا فیصلہ کریں تو آپ 100% سے آگے جا سکتے ہیں۔ یہی ذہنی ری پروگرامنگ ہے، دماغ کو دھوکہ دینا۔ گوگنز ایک ٹیکنیک استعمال کرتا تھا۔ جب وہ تھک جاتا وہ خود کو صرف اگلے 10 منٹ کا ہدف دیتا، پھر اگلے 10 منٹ، پھر اگلے 10 منٹ۔ وہ پوری جنگ نہیں لڑتا تھا، وہ صرف اگلا مرحلہ جیتتا تھا۔ یہی طریقہ کسی بھی بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ درد کا نیا مطلب۔ ہماری تربیت ہمیں سکھاتی ہے درد رک جاؤ۔ گوگنز نے سیکھا درد یہ وہ جگہ ہے جہاں ترقی شروع ہوتی ہے۔ جب آپ ورزش کرتے ہیں، مسلسل مشق سے پٹھے ٹوٹتے ہیں پھر مضبوط ہوتے ہیں، اسی طرح ذہن بھی ٹوٹتا ہے پھر مضبوط ہوتا ہے۔ کمفرٹ زون سب سے بڑا دشمن۔
کمفرٹ زون ایک نرم جیل ہے، وہ محفوظ ہے، وہ آرام دہ ہے، مگر وہ آپ کو محدود رکھتی ہے۔ گوگنز جان بوجھ کر اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر دھکیلتا تھا۔ سردی میں دوڑنا، بارش میں ٹریننگ، نیند کم کرنا، مشکل ترین ریس میں حصہ لینا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذہنی کالوس بنا رہا تھا۔ کالوس مائنڈ کی گہرائی، جیسے مزدور کے ہاتھوں پر محنت سے سختی آ جاتی ہے، ویسے ہی مسلسل تکلیف برداشت کرنے سے ذہن سخت ہو جاتا ہے۔ پہلی بار تکلیف شدید لگتی ہے، دوسری بار کم، تیسری بار اور کم، آخر کار وہی چیز جو پہلے ناممکن لگتی تھی عام ہو جاتی ہے۔ یہی ذہنی مضبوطی ہے۔ عملی اطلاق 40% رول زندگی میں کیسے اپنائیں؟ نمبر 1، جسمانی میدان میں جب ورزش کے دوران تھک جائیں مزید 5 منٹ کریں۔ جب وزن اٹھانے میں مشکل ہو 2 ریپس مزید کریں۔ نمبر 2، ذہنی میدان میں جب مطالعہ سے دل بھر جائے مزید 15 منٹ پڑھیں۔ جب کام بور لگے اسے مکمل کر کے اٹھیں۔ نمبر 3، جذباتی میدان میں مشکل گفتگو سے نہ بھاگیں، سچ بولنے سے نہ گھبرائیں۔ 40% رول کا اصل فائدہ: جب آپ بار بار اپنی حد توڑتے ہیں آپ کے اندر ایک نئی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ آپ خود کو ثابت کرتے ہیں کہ میں اپنی سوچ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ یہ خود اعتمادی جب آپ بار بار اپنی حد توڑتے ہیں آپ کے اندر ایک نئی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ آپ خود کو ثابت کرتے ہیں کہ میں اپنی سوچ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ یہ خود اعتمادی کسی ڈگری یا پیسے سے نہیں آتی، یہ خود کو ہرانے سے آتی ہے۔ اہم فرق: موٹیویشن بمقابلہ ڈسپلن۔ موٹیویشن عارضی ہوتی ہے، ڈسپلن مستقل ہوتا ہے۔ گوگنز موٹیویشن پر نہیں چلتا تھا، وہ کہتا تھا مجھے پسند ہو یا نہ ہو میں کروں گا۔ یہی 40% رول کی اصل روح ہے۔ خود سے سوال: آپ آخری بار کب اپنی حد سے آگے گئے تھے؟ کب آپ نے واقعی خود کو دھکیلا تھا؟ کب آپ نے کہا تھا میں نہیں رکوں گا؟ اگر جواب یاد نہیں تو شاید آپ 40% سے پہلے ہی رک جاتے ہیں۔ 7 دن کا 40% چیلنج: آج سے روزانہ ایک ایسا کام کریں جو مشکل ہو۔ جب دل کہے بس مزید تھوڑا کریں۔ ہر رات لکھیں آج میں نے اپنی حد کہاں توڑی۔ یہی مسلسل مشق آپ کی نئی شناخت بنائے گی۔ دماغ حفاظتی نظام ہے، حد نہیں۔ درد ترقی کی علامت ہے۔ کمفرٹ زون نرم قید ہے، شناخت بدلے نتائج بدلے۔ 40% رول عملی مشق سے فعال ہوتا ہے۔ دوستوں، نیوی سیلز مکمل کرنے کے بعد کوئی بھی عام انسان مطمئن ہو جاتا، وہ کہتا میں نے کافی کر لیا، لیکن گوگنز کا ذہن اب عام نہیں رہا تھا۔ اسے سکون سے نفرت ہو چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا اگر میں آرام میں رہا میں کمزور ہو جاؤں گا۔ اسی دوران اسے معلوم ہوا کہ ایک الٹرا میراتھن ریس ہو رہی ہے۔ 100 میل تقریباً 160 کلومیٹر۔ سوچیں، عام میراتھن 42 کلومیٹر، یہ 160 کلومیٹر۔ اور سب سے اہم بات، اس نے کبھی مکمل میراتھن بھی نہیں دوڑی تھی۔ اچانک فیصلہ، وہ ریس میں رجسٹرڈ ہو گیا۔ کوئی باقاعدہ تیاری نہیں، کوئی مہینوں کی ٹریننگ نہیں، بس ایک فیصلہ: میں دیکھنا چاہتا ہوں میری حد کہاں ہے۔ یہ عام عقل کے خلاف تھا، لیکن اس کا مقصد جیتنا نہیں تھا، اپنی حد توڑنا تھا۔ ریس کا آغاز: شروع میں سب ٹھیک تھا، جسم تازہ تھا، ایڈرینالین زیادہ تھا، ذہن پرجوش تھا، مگر 30-40 میل کے بعد اصل جنگ شروع ہوئی۔ جسم کا بغاوت کرنا، پاؤں چھل گئے، چھالے پڑ گئے، گھٹنے جواب دینے لگے۔ پانی کی کمی، نمکیات کی کمی، ہر قدم درد بن چکا تھا۔ یہاں عام انسان کیا کرتا؟ ریس چھوڑ دیتا۔ سب سے خطرناک مرحلہ: تقریباً 70 میل کے بعد اس کے جسم نے تقریباً جواب دے دیا۔ پیشاب میں خون آنے لگا، ہڈیاں دباؤ سے متاثر ہونے لگی، پاؤں سوج گئے۔ اس کا جسم چیخ رہا تھا رک جاؤ، مگر وہ 40% رول کو یاد کر رہا تھا۔ اندرونی مکالمہ، اصل جنگ۔ اس کے دماغ میں 2 آوازیں تھیں۔ آواز نمبر 1: تم پاگل ہو، تم مر سکتے ہو، چھوڑ دو۔ آواز نمبر 2: یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے تم آئے ہو۔ گوگنز نے دوسری آواز کو طاقت دی۔ ٹوٹا ہوا جسم مگر چلتا ہوا انسان۔ وہ اب دوڑ نہیں رہا تھا،
وہ گھسٹ رہا تھا، ہر قدم ایک جنگ تھا، لیکن وہ جانتا تھا اگر میں یہاں رک گیا میں ہمیشہ کے لیے رک جاؤں گا۔ تکلیف کا نیا مفہوم، اس نے درد کو دشمن نہیں سمجھا، وہ درد کو دیکھ رہا تھا جیسے استاد ہو۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے دکھاؤ میں کہاں کمزور ہوں۔ یہی ذہنی طاقت کی انتہا ہے۔ ریس کا اختتام، کئی گھنٹوں کی اذیت کے بعد وہ 100 میل مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ جیتا نہیں تھا، وہ خود کو ہرا کر جیتا تھا۔ جسمانی نتائج، گردوں پر دباؤ، کئی دن ہسپتال میں، چلنے میں مشکل، لیکن اس کے ذہن میں ایک نئی طاقت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا میں اپنی سوچ سے کہیں زیادہ برداشت کر سکتا ہوں۔ اہم سبق، اگر ہم اپنی حد خود طے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرے بس سے باہر ہے، میں تھک گیا ہوں، مگر ہم نے خود کو کبھی آخری حد تک دھکیلا ہی نہیں۔ درد سے فرار کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ جب آپ تکلیف سے بھاگتے ہیں آپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب آپ تکلیف کا سامنا کرتے ہیں آپ مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ تکلیف سے بھاگتے ہیں آپ کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ جب آپ تکلیف کا سامنا کرتے ہیں آپ مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ یہ فطرت کا اصول ہے۔ گوگنز کی سوچ، وہ کہتا تھا میں ریس جیتنے نہیں آیا تھا، میں اپنے ذہن کو تربیت دینے آیا تھا۔ یہی فرق ہے عام اور غیر معمولی انسان میں۔ آپ کے لیے عملی سبق، آپ کو 100 میل نہیں دوڑنا، لیکن آپ اپنی زندگی میں ایک مشکل پروجیکٹ مکمل کر سکتے ہیں، ایک ڈر کا سامنا کر سکتے ہیں، ایک نئی مہارت سیکھ سکتے ہیں، اور جب تھک جائیں مزید تھوڑا کریں۔ اہم نکتہ، مقصد تکلیف نہیں مضبوطی ہے۔ گوگنز تکلیف کے لیے تکلیف نہیں کرتا تھا، وہ تکلیف کو ذریعہ بناتا تھا۔ فرق سمجھیں، خود کو تباہ کرنا مقصد نہیں، خود کو مضبوط کرنا مقصد ہے۔ ذہنی استقامت کی تعمیر، ہر بار جب آپ مشکل کام مکمل کرتے ہیں آپ کی خود اعتمادی بڑھتی ہے، آپ کی حد وسیع ہوتی ہے، آپ کی شناخت مضبوط ہوتی ہے۔ یہی مستقل عمل آپ کو ناقابل شکست بناتا ہے۔ اصل جنگ اندر ہوتی ہے۔ جسم جلد ہار مانتا ہے، ذہن نہیں۔ درد ترقی کا ذریعہ ہے، حدیں دھکیلنے سے نئی حد بنتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے کبھی سخت محنت کی ہو، وزن اٹھایا ہو، رسی کھینچی ہو یا کھیت میں کام کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ شروع میں وہ درد دیتے ہیں، جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن بار بار کی محنت سے وہ جگہ سخت ہو جاتی ہے، پھر وہی کام آسان لگنے لگتا ہے۔ گوگنز کہتا ہے جیسے جسم پر کالوس بنتا ہے ویسے ہی ذہن پر بھی بنتا ہے۔ ذہنی کالوس کیسے بنتا ہے؟ ہر بار جب آپ مشکل کام سے نہیں بھاگتے، تکلیف برداشت کرتے ہیں، خوف کا سامنا کرتے ہیں، آپ اپنے ذہن پر ایک تہ چڑھا دیتے ہیں۔ شروع میں تکلیف زیادہ لگتی ہے، پھر کم، پھر معمول بن جاتی ہے۔ ہم کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے۔ ایک بٹن دباؤ، کھانا حاضر، ایک کلک، تفریح، آرام دہ بستر، فوری ایسی سہولت۔ ہم نے تکلیف برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جب چھوٹی سی مشکل آتی ہے ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ گوگنز اسی آرام کے خلاف جنگ کر رہا تھا، جان بوجھ کر مشکل تلاش کرنا گوگنز کا اصول تھا۔ اگر زندگی آسان لگ رہی ہے تو میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ وہ جان بوجھ کر سردی میں دوڑتا، زیادہ ٹریننگ کرتا، آرام کم کرتا، مشکل ترین مقابلے چنتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذہنی کالوس بنا رہا تھا۔ جذباتی تکلیف کا سامنا، کالوس صرف جسمانی نہیں ہوتا، وہ جذباتی بھی ہوتا ہے۔ تنقید برداشت کرنا، ناکامی قبول کرنا، سچ سننا، اپنی کمزوری ماننا، یہ سب ذہنی کالوس بناتے ہیں۔ اکثر لوگ تنقید سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ گوگنز تنقید کو ایندھن بناتا تھا۔ گوگنز کی ایک مشہور تکنیک، جب وہ مشکل میں ہوتا وہ اپنی ماضی کی کامیابیاں یاد کرتا ہے، جیسے ہیل ویک مکمل کیا، 100 میل دوڑے، 3 بار ناکامی کے بعد کامیابی۔ وہ اپنے ذہن کو یاد دلاتا میں پہلے بھی مشکل سے نکلا ہوں۔ یہ ذہنی طاقت کا ذخیرہ ہے۔ آپ بھی اپنا کوکی جار بنا سکتے ہیں۔ عملی مشق، اپنا کوکی جار بنائیں، کاغذ پر لکھیں وہ 10 مشکل کام جو آپ نے مکمل کیے، وہ خوف جن کا آپ نے سامنا کیا، وہ ناکامیاں جن سے آپ نکلے۔ جب زندگی مشکل ہو یہ لسٹ پڑھیں، آپ کو یاد آئے گا کہ آپ کمزور نہیں ہیں،
سختی اور ظلم میں فرق، یہ بہت اہم بات ہے۔ کالوس مائنڈ کا مطلب خود کو تباہ کرنا نہیں ہے۔ گوگنس خود کو چیلنج کرتا تھا مگر مقصد مضبوطی تھا، خودکشی نہیں۔ آپ کو بھی صحت خراب نہیں کرنی، خود کو نقصان نہیں پہنچانا، غیر ضروری خطرہ نہیں لینا، بلکہ نظم و ضبط پیدا کرنا ہے۔ روزمرہ زندگی میں کالوس مائنڈ کیسے بنائیں؟ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا چاہے دل نہ چاہے۔ نمبر 2، روز ورزش چاہے تھکن ہو۔ نمبر 3، سچ بولنا چاہے مشکل ہو۔ نمبر 4، مشکل کتاب پڑھنا آسان ویڈیو کے بجائے۔ نمبر 5، سوشل میڈیا کم کرنا۔ یہ چھوٹے کام ذہنی کالوس بناتے ہیں۔ کمفرٹ کل لسٹ، گوگنس کہتا تھا اپنی کمفرٹ زون کی لسٹ بناؤ پھر اسے مارو۔ لکھیں مجھے کس چیز میں زیادہ آرام ملتا ہے، میں کس مشکل سے بھاگتا ہوں، کون سا خوف مجھے روکتا ہے، پھر ہر ہفتے ایک چیز ختم کریں۔ شناخت کی مضبوطی، جب آپ بار بار مشکل کا سامنا کرتے ہیں آپ کی نئی شناخت بنتی ہے۔ میں وہ شخص ہوں جو ہار نہیں مانتا، یہ جملہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ کالوس مائنڈ کے فائدے، جذباتی استحکام، تنقید برداشت کرنے کی صلاحیت، مشکل فیصلے لینے کی ہمت، خوف میں کمی، خود اعتمادی میں اضافہ، یہ سب مستقل مشق سے آتا ہے۔ گوگنس کا فلسفہ، وہ کہتا تھا میں ہر روز خود سے لڑتا ہوں کیونکہ وہ جانتا تھا اگر میں خود سے نہ لڑا دنیا مجھے ہرا دے گی۔ آپ کے لیے 30 دن کا کالوس چیلنج آج سے، روز ایک مشکل کام، ہفتے میں ایک کمفرٹ زون ختم، روز 10 منٹ اضافی محنت، ہر رات خود احتسابی۔ 30 دن بعد آپ مختلف انسان ہوں گے۔ ذہن پر بھی کالوس بنتا ہے، تکلیف مستقل برداشت کرنے سے آسان ہو جاتی ہے۔ ٹیکنیک کی طاقت کوکی جار ہے۔ کمفرٹ زون سب سے بڑا دشمن ہے، شناخت کی تبدیلی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوستوں، ہم نے دیکھا خوف، بچپن کی تکلیف، 300 پاؤنڈ وزن، ہیل ویک، 100 میل ریس، کالوس مائنڈ، لیکن اب اصل سوال یہ ہے آپ اپنی زندگی میں کیا بدلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ سب سن کر بھی آپ نے کچھ نہ بدلا تو یہ صرف ایک کہانی رہ جائے گی۔ گوگنس کہتا ہے علم تب تک بیکار ہے جب تک اسے عمل میں نہ لایا جائے۔ حصہ 1، اپنی موجودہ حقیقت کا سامنا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے سچ بولنا ہوگا۔ کاغذ لیں اور لکھیں میں کہاں کمزور ہوں، میں کس چیز سے بھاگتا ہوں، میری سب سے بڑی بہانہ کیا ہے، میں کس چیز سے ڈرتا ہوں۔ کوئی خوبصورت جملہ نہیں، کوئی خود کو تسلی نہیں، صرف سچ۔ یہی اکاؤنٹیبلٹی میرر ہے۔ دوسرا حصہ، اپنی نئی شناخت بنائیں۔ آپ کو یہ طے کرنا ہوگا میں کون بننا چاہتا ہوں۔ مثال، میں فٹ انسان بننا چاہتا ہوں، میں مالی طور پر مضبوط بننا چاہتا ہوں، میں ڈسپلن والا انسان بننا چاہتا ہوں، میں وہ شخص بننا چاہتا ہوں جو ہار نہیں مانتا۔ پھر لکھیں میں وہ شخص ہوں جو یہ جملہ روز پڑھے۔ شناخت بدلیں گے تو نتائج بدلیں گے۔ تیسرا حصہ، 90 دن کا نظام۔ اب ہم مکمل 90 دن کا سسٹم بناتے ہیں۔ یہ کوئی موٹیویشنل چیلنج نہیں، یہ ذہنی تربیت ہے۔ پہلے 30 دن بنیاد، مقصد ڈسپلن بنانا، روز ایک مقررہ وقت پر اٹھنا، 30 منٹ جسمانی ورزش، 20 منٹ مطالعہ، سوشل میڈیا محدود، روزانہ خود احتسابی۔ قانون، چاہے دل کرے یا نہ کرے کرنا ہے، یہ 40% رول کی بنیاد ہے۔ اگلے 30 دن حد توڑنا۔ اب آپ کمفرٹ زون پر حملہ کریں گے۔ ہفتے میں ایک مشکل کام، ایک خوف کا سامنا، ایک نئی مہارت سیکھنا، جسمانی حد کو آگے دھکیلنا۔ جب دل کہے بس مزید 5 منٹ۔ آخری 30 دن کالوس مائنڈ۔ اب آپ جان بوجھ کر تکلیف کو گلے لگائیں گے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانا اگر صحت اجازت دے، مشکل ورزش، مشکل گفتگو کرنا، تاخیر شدہ کام مکمل کرنا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ذہن سخت ہونا شروع ہوتا ہے۔ چوتھا حصہ، کوکی جار بنائیں۔ ایک نوٹ بک رکھیں، اس میں لکھیں میری کامیابیاں، میری برداشت کی گئی تکلیف، میرے مکمل کیے گئے چیلنجز۔ جب آپ ٹوٹنے لگیں یہ پڑھیں، آپ کو یاد آئے گا آپ کمزور نہیں ہیں۔ پانچواں حصہ، ہار ماننے کی گھنٹی پہچانیں۔ ہر انسان کے پاس ایک ذہنی گھنٹی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کل کر لیں گے، آج تھکا ہوا ہوں، حالات بہتر نہیں،
آپ کو اس آواز کو پہچاننا ہے، پھر خود سے کہنا ہے میں گھنٹی نہیں بجاؤں گا۔ چھٹا حصہ، درد سے دوستی۔ یاد رکھیں، درد دشمن نہیں، درد استاد ہے۔ جب تکلیف ہو خود سے پوچھیں یہ مجھے کیا سکھا رہا ہے۔ ساتواں حصہ، روزانہ کا احتساب فارمولہ۔ ہر رات 3 سوال لکھیں۔ آج میں نے کہاں اپنی حد توڑی، کہاں میں کمزور پڑا، کل میں کیسے بہتر بنوں گا۔ یہی مستقل ترقی ہے۔ سب سے بڑا راز، گوگنز سپر ہیرو نہیں تھا، وہ بھی ڈرتا تھا، وہ بھی تھکتا تھا، وہ بھی ٹوٹتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا وہ رکتا نہیں تھا۔ مکمل کتاب کا خلاصہ ایک جملے میں بتاتا ہوں، آپ اپنی سوچ سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں، لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا۔ اگر آپ واقعی بدلنا چاہتے ہیں، موٹیویشن کا انتظار مت کریں، کامل وقت کا انتظار مت کریں، تعریف کا انتظار مت کریں۔ آج شروع کریں، چھوٹا قدم لیکن روز۔ اختتامی سوال، کیا آپ اپنی زندگی کے نیوی سیلز ٹریننگ کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اپنی کمفرٹ زون کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ گھنٹی نہیں بجائیں گے؟